السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس پاٹ میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون سے حاصل ہونے والے سبق، حاصل ہونے والے پاٹھ اور سیکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون سے ہمیں کیا شکچھا مل رہی ہے، اس بارے میں ہم چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کیسا تھا، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہم سنیں اس کو بھی گرہن کر کے اسی طرح اپنی جیون گزارنے کی ہم کوشش کریں، اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مذاق کیا کرتے تھے، ان کی دل لگی، ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی آپ ان سے ہنسی اور مذاق بھی کرتے، لیکن مذاق میں بھی آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ کبھی ہنسی اور مذاق میں بھی کہیں بھی غلط شبد یا غلط لفظ اپنی زبان سے آپ نہیں نکالتے تھے۔ اسی طرح سے آپ اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کے لیے آپ خاص وقت نکالتے تھے اور ان کے ساتھ بھی کھیلتے تھے، اپنے وقت کا کچھ حصہ، کچھ بھاگ ان کو بھی دیتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی خوش ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سے بچوں سے اس طرح سے معاملہ کرتے جو ان کی شکتی اور چھمتا ہوتی تھی سمجھنے کی، سوچنے کی، ان کے دماغ انوسار ان سے کچھ سوالات اور کچھ باتیں کرتے تھے تاکہ وہ بچے ان سے خوش ہوتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سیوک اور خادم ہیں، ان سے بھی آپ مذاق کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کو اے دو کان والے کہہ کے سمبودھت کیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ مجھے سواری دیجئے، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے کیا کہا کہ مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا ایک بچہ دوں گا۔ وہ ناراض ہو گیا، کہا کہ مجھے سواری چاہیے، سواری کرنی ہے، میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ہم بھی اپنے ماں باپ کے بچے ہی ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کی دل لگی کی اور ان سے کہا کہ اونٹ جو ہے اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہمیشہ مسکراہٹ ٹپکتی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور چہرہ ہمیشہ مہکتا رہتا تھا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میٹھے سور میں، اچھے انداز میں بات کرتے تھے جو لوگوں کو بڑی اچھی لگتی تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے مجھے کسی چیز نے نہیں روکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوار ہر ایک کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، جو بھی ملنا چاہے آ کر کے مل سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر چڑھتا ہوں تو گر جاتا ہوں، گھوڑے پر میں سواری کرتا ہوں تو گر جاتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعا کی، کہا اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ تو انہیں استھرتا پردان کیجئے، ان کو گھوڑے پہ ثابت قدم رکھیے اور انہیں مارگ درشک بنائیے، انہیں ہدایت دینے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کا مارگ درشن کرنے والا اور خود بھی ہدایت پانے والا مارگ درشک بنائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا کی، میں گھوڑے پر سوار ہوا، پھر دوبارہ کبھی نہیں گرا۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل سے، اپنے خاندان سے، اپنے پریوار سے، اپنے گھر والوں سے بھی کبھی کبھار مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد انہوں نے اپنے داماد کو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر علی ہیں ان کو نہیں دیکھا۔ پوچھا کہ کہاں ہیں، تو کہنے لگی کہ کچھ ہمارے بیچ مت بھید ہو گیا، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا کسی بات میں، اسی وجہ سے وہ نکل کے باہر چلے گئے ہیں۔ میرے بھائیو ہم غور کریں کہ تھوڑا سا مت بھید بیوی سے ہو جائے تو آج ہم نکل کے کہاں جاتے ہیں، لیکن حضرت علی نکل کے کہاں گئے، حضرت علی نکل کے کہاں گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے، دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کے مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، اور ان کے
جسم سے چادر جو ہے گر گئی ہے اور ان کے پیٹھ پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھ کے اس مٹی کو صاف کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ مٹی لگی تھی اس کو صاف کرنے لگے اور کہنے لگے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جائیے، اے مٹی کے باپ اٹھ جائیے۔ حضرت علی کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ ان کی کنیت ہی یہی ہو گئی، ان کا سر نیم، ان کا اپ نیم جو ہے، ان کی کنیت ابو تراب ہی پڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا ویوہار کرتے تھے۔ میرے بھائی آپ جان لیجئے کہ اچھے اخلاق، اچھے آچرن، اچھے بانی ویوہار اور اچھے چرتر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنگم ہے۔ آپ جیسا سروشریشٹھ اور سروتم چرتر والا، آچرن اور اخلاق والا اس پورے سنسار میں کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوڑ بھاگ کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، اپنے سکھا کے ساتھ میں کھیلتی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو وہ بھاگ جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، ان کو بلا کر کے لاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ لوگ عائشہ کے ساتھ کھیلیے، منورنجن کیجیے، مزہ لیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دل لگی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، بڑا محبت اور بہت ہی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور آپ کے کندھے پہ حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، آپ نے تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن جو ہے آپ کے یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک تھے، وہ آپ کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سجدے کو لمبا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے۔ حضرت شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ میں اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا بچہ جو ہے ان کی پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم کو تو ڈر لگنے لگا، کوئی گھٹنا تو نہیں ہو گئی؟ شک ہونے لگا کہ آپ نے نماز اتنی لمبی کیوں کی، سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا، اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ کہیں اللہ کی وحی تو نازل نہیں ہو رہی تھی، کہیں جبریل تو نہیں آ گئے تھے، یا کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ میرا یہ بچہ، میرا یہ ناتی میری سواری کر رہا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ جب تک اس کا جی بھر نہ جائے، جب تک یہ خود سے میرے پیٹھ سے نہ اترے، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے بھائی دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دل لگی اور کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے تھے بچوں کے ساتھ میں۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا عمیر نام تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں کھیلتے تھے، کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابو عمیر نغیر کا کیا حال خبر ہے؟ نغیر ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، ایک چھوٹی سی پنچھی تھی جس کے ساتھ یہ ابو عمیر کھیلا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح سے ہنساتے تھے اور ان سے ان کے اس پرندے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی بڑا اچھا ویوہار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی ویوہار اگر ہم مطالعہ کریں گے، اگر ہم اسٹڈی کریں گے آپ کے اخلاق کا اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کا، تو میرے بھائی مجھے اچھے راستے پر چلنے کی پریرنا ملے گی، اچھے اور صحیح مارگ پر چلنے کی ہم کو شکتی ملے گی اور رہنمائی ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت نمرتا پوروک ویوہار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے کام آتے تھے، کوئی غریب، مسکین، کمزور، ہر ایک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے تھے، اور ایک سادہ زندگی آپ بسر کرتے تھے، اور خصوصاً عورتوں کو آپ نے ایسا استھان دیا، انہیں سرشریشٹھ اور مہان کر دیا کہ آج عورتوں کی اتنی قدر اور اتنی اہمیت ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں یا بیٹی یا بہن کی شکل میں، ہر استھان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ، ایک مقام، ایک ان کو استھان عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابہ رسول آ کے پوچھتے ہیں کہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ میں اچھا ویوہار کروں، اس کا سب سے ادھک
अधिकार किसका है, सबसे ज़्यादा अधिकार, सबसे ज़्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। उन्होंने पूछा फिर आपने फरमाया तुम्हारी माँ का। 3 बार पूछा, तीनों बार आप ने कहा कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे पर सबसे ज़्यादा हक है, तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सलूक करो, अच्छे से उनके साथ रहो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाए या उनमें से किसी एक को वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे के वक्त में पाए और उनके साथ अगर वो भलाई ना करे, उनकी सेवा ना करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना करे और इसी हाल में उसकी मृत्यु हो जाए तो वो नरक में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला उसको जन्नत से वंचित कर देगा, जन्नत से उसको दूर कर देगा और उसको जहन्नम में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चरित्र ये भी था कि आप अपने परिवार के साथ, ख़ास तौर से अपनी पत्नियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे और जिस बर्तन से आपकी पत्नियाँ पानी पीती थीं, आप भी उसी जगह पे जहाँ से आपकी बीवियाँ पानी पी करके यानी मुँह को हटाती थी, उसी जगह पे मुँह लगा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पानी पिया करते थे और फरमाया करते थे कि खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में से सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी, सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूँ। इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कृपा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दया और कृपा में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे महान है, बल्कि आप तो दया के प्रतीक हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाह ताला ने आपको दया का प्रतीक बना के, रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया के अंदर मबूस किया, इस दुनिया के अंदर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो दया करते हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर दया करता है। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम लोग धरती पे जो लोग हैं उनके ऊपर दया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर दया करेगा। जो आसमान में है, अल्लाह ताला आसमान से यानी आसमान वाला तुम्हारे ऊपर दया करेगा। मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक बहुत ही उम्दा, बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही महान और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। मुझे हम सबको उसे अपना कर, उसे ग्रहण करके उसी तरह से उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने बताया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ जो भी चाहे, वो करीब का हो, नज़दीक का हो, आपका पड़ोसी हो, आपका परिवार हो या कोई गैर आदमी, सबके साथ आप अच्छा व्यवहार करते थे, सबको एक दृष्टि से देखते थे, किसी को ऊपर नीचे करके या किसी को यानी तुच्छ और बड़ा करके नहीं, बल्कि सबको एक स्थान देते थे और कहते थे कि सब अल्लाह के नज़दीक एक बराबर हैं। सिर्फ तक़वा की बिना पे अल्लाह के यहाँ लोगों के दर्जे बुलंद होते हैं, लोग श्रेष्ठ और महान होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मेहरबानी, आपकी दया ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़ा होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं नमाज़ को लंबी पढ़ाऊँ, लेकिन मैं बच्चों की रोने की आवाज़ सुनता हूँ पीछे, तो मैं अपने नमाज को छोटा कर लेता हूँ, नमाज को मुख्तसर कर लेता हूँ, ताकि उस बच्चे की माँ के ऊपर कोई आपत्ति ना हो, कोई परेशानी ना हो और वो किसी कष्ट और परेशानी में ना पड़े। इस वजह से अपने नमाज को हल्का कर लेते थे, छोटा कर लेते थे। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश होती थी कि लोग नरक से बच जाएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। एक यहूदी लड़का था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा करता था, आपका एक सेवक था, यहूदी था। वो बीमार पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिरहाने खड़े हुए और कहने लगे, वो मर्जुल मौत में था, जानकनी के आलम में था, मृत अवस्था में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, नरक से बच जाओगे, जहन्नम की आग से बच जाओगे, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उस यहूदी ने अपने बाप की तरफ देखा, अपने बाप की तरफ वो देखने लगा, तो उसके बाप ने इशारा किया कि जो अबू कासिम जो कह रहे हैं, तुम इनकी बात को मान लो, इनकी बात को स्वीकार कर लो। चुनांचे उस बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गया, वो मुसलमान हो गया और थोड़ी ही देर के बाद उसका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक रौनक आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर से निकले और इतने खुश थे, इतने खुश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, सब तारीफ़, हर किस्म की प्रशंसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने इस बच्चे को, इसने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया, इसने इसको जहन्नम से मुक्ति प्रदान कर दी और इसको जन्नत में दाखिल कर दिया।
میرے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آچرن، آپ کا چرتر اتنا مہان ہے کہ ہم اگر اس کا سب کا ورنن کریں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کا اخلاق اور آپ کی جیون جو ہے سماپت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون بارے یہ ساری باتیں سن کر کے اور اسی طرح کی شکھائیں گرہن کرنے کی اور ایسے ہی سیکھ اپنے اندر لانے کی اور اسی مارگ پر ہم کو بھی چلنے کی اللہ تعالیٰ پریرنا، شکتی اور توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔